تو اسود عنسی جو اپنے انجام کو پہنچا 5 منٹ میں آپ کو ایک ایسے مرد مجاہد کے ابھی واقعہ سناتے چلیں، مسیلمہ کذاب کے حوالے سے بھی آپ سنیں گے کہ جنہوں نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جان ہر طرح کے خطرات کے اندر ڈال دی اور کوئی پرواہ نہیں کی. یہ لوگ ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمارے ایمانوں کو بڑھانے کے لیے یہ لوگ ایک بہترین مثال ہیں. انہی میں سے ابو مسلم الخولانی ہیں رحمۃ اللہ علیہ. نبی علیہ السلام کا دور پایا لیکن اللہ کے نبی کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. یہ یمن میں ہی تھے، بڑے عابد و زاہد، اور دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ دنیا سے بہت نفرت کرتے تھے. مثال بیان کرتا چلوں شاید مجھے اور آپ کو فائدہ ہو جائے. ایک دفعہ باہر سے دل تنگ ہوا تو کہا کسی مسجد میں بیٹھتا ہوں. مسجد کھلی دیکھی، مسجد کے اندر آئے، 2 رکعت نماز پڑھی. ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھے یہ لوگ کوئی خیر کی باتیں کر رہے ہوں گے، ان کے پاس بیٹھنے سے ذرا ایمان کو بہتری ملے گی، ایمان بڑھے گا. جب پاس بیٹھے ایک شخص کہہ رہا ہے میں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کے کاروبار کرو، 15 دنوں کے بعد آیا اتنا منافع لایا. دوسرا کہہ رہا ہے میں نے فلاں کاروبار کیا اتنا منافع ہو رہا ہے. وہ کہنے لگے اللہ کے بندو، میری اور تمہاری مثال پتہ ہے کیا ہے؟ میری اور تمہاری مثال، فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے کہ میں باہر چل رہا تھا، بڑی سخت بارش برس رہی تھی فتنوں کی، اور چلنا مشکل تھا. مجھے اچانک میری نظر پڑی کہ دروازہ کھلا ہے، کواڑ کھلے ہیں، اندر جاؤں گا بارش سے بچ جاؤں گا. لیکن میں تو اندر آیا ہوں تو گویا اس پورے گھر کی چھت ہی نہیں ہے، یہاں بھی دنیا ہی ہے. ان سے اٹھ کے الگ ہو گئے. پیارے بھائیوں کیا سبق ملا؟ اللہ کے بندو، اگر باہر کی باتیں ادھر ہی کرنی ہیں تو پھر آنے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے یہ تو بتاؤ. اگر یہی سوچ ادھر بھی بے چین کر رہی ہے کہ کوئی ایسا دوست ملے جسے دنیا کی باتیں کریں، تو پھر ادھر ہی رہنا تھا، کوئی اور کما لیتے. یہاں آ کے یہ گناہ کمانے کی کیا ضرورت تھی؟ مسجدوں کو مسجد سمجھ کے آیا کرو، امن کا مقام سمجھ کے آیا کرو، دل کا قرار کی جگہ سمجھ کے آیا کرو، اللہ کا گھر سمجھ کے آیا کرو، اللہ کو اپنا میزبان سمجھا کرو، اللہ کے سامنے کچھ پیش کرنے آیا کرو، اللہ سے کچھ لینے آیا کرو. بہرحال یہ ایک مثال تھی کہ ابو مسلم کون تھے. لوگوں نے کہا کہ ابو مسلم وہ آپ کے خلاف بڑی باتیں کر رہا ہے. اس نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو بلایا، کہا اتشہد ان محمد الرسول اللہ، گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگے اشہد ان محمد الرسول اللہ عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کہا اتشہد انی رسول اللہ، تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگے میرے کانوں کو آواز نہیں آ رہی. اللہ کے بندوں، یہ جو آپ کلپ دیکھتے ہیں، یہ جو کچھ سنتے ہیں، اگر تو آپ کو اتنا اعتماد ہے کہ میرے پاس ایسے دلائل ہیں کہ میں اس کے منہ بند کر سکوں گا پھر تو سنو، ورنہ ہر مسلمان کو کلمہ کفر سننا اس کے لیے خطرناک ہوتا ہے. یہ سبق ہے. میڈیا آج کل زبردست فتنہ ہے، ہر ایمان کی ایک ایک جزیات سے ہم کو نکال رہا ہے، ہمیں تو الحاد کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ میڈیا ہے، یہ کفار کا ایک بہت بڑا اگر ہتھیار ہے تو مسلمانوں کو اس ہتھیار کو استعمال کرنے کا پتہ ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں بہرا ہوں، میں کچھ نہیں سنتا. اچھا، پھر کہا اتشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبی. کہا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگے میں نہیں سنتا، میں نے بتایا ہے نا میں بہرا ہوں. اب وہ غصے سے بھڑک رہا ہے، کہنے لگا آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی. کہنے لگا اتشہد ان محمد الرسول اللہ. کہا اشہد ان محمد الرسول.
یہ گواہی دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگے میں نہیں سنتا. کہا اس کو آگ میں ڈال. انہوں نے یہی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا. آگ میں پھینکے گئے، آگ بجھ گئی، ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا، کپڑے بھی نہیں جلے. یہ واقعہ مشہور ہو گیا. ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے کہا کہ اس کو یہاں رہنے دیا تو تمہاری یہ ساری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری یہ سارے دعوے ختم ہو جائیں گے، لوگ تمہیں جھوٹا سمجھیں گے، اس کو نکالو یہاں سے. اس نے کہا یہاں سے نکلو اگر جان کی امان چاہتے ہو. ان کا جان کو تمہیں پہلے میرا کیا بگاڑا ہے. خیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کا رخ کیا، مدینہ منورہ. اور اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں. ان کو پتہ نہیں، یہ امید تھی کہ اللہ کے نبی کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں گا، دل کو قرار اور سکون ملے گا، جس کے لیے میں نے اپنی جان بھی قربان کی، لیکن اللہ مالک نے مجھے محفوظ رکھا. مسجد میں جب مسجد کے باہر اونٹ باندھا، اندر جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی. ان کو دیکھنے لگا کہ یہ کوئی مسافر ہے. وہ مسافروں کا خیال کیا کرتے تھے، وہ میزبان رسول تھے، اللہ کے نبی سے میزبانیاں سیکھی تھیں، پتہ تھا کہ یہاں لوگوں نے قیامت تک آنا ہے. کہا ممن الرجل، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے یمن سے آیا. کہا اس شخص کا پتہ ہے جس کو اس اسود عنسی کذاب نے آگ میں جلایا تھا، وہ اس کے بارے میں کوئی پتہ ہے؟ کہنے لگا ہاں وہ خیر و عافیت سے ہے، اس کا نام عبداللہ بن سوب ہے، ابو مسلم خولانی اسے کہتے ہیں. حضرت عمر جیسا دور رس ہو انسان، فراست والا، کہنے لگے اگر میری فراست خطا نہیں کھا رہی، اللہ کی قسم تم ہی ہو. کہنے لگے ہاں میں ہی. اٹھایا، گلے سے لگایا، رو پڑے، ان کی آنکھوں کے درمیان آنکھوں میں بوسہ دیا، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے گئے. کہا ابو بکر امیر المومنین خلیفۃ الرسول، یہ ہے وہ خوش قسمت انسان کہ جس کو آگ نے نہیں جلایا اور جس نے ختم نبوت کے لیے اپنی جان بھی آگ میں پھینک دی. یہ وہ شخص ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھایا، مجھے موت نہیں دی، جب تک مجھے وہ خوش قسمت انسان دکھا دیا جس کے ساتھ ختم نبوت کی وجہ سے وہ معاملہ کیا گیا جو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کی وحدانیت کے لیے معاملہ کیا گیا. میرے بھائیوں، جس طرح توحید پہ جان قربان کرنا فرض ہے، ختم نبوت پہ بھی جان قربان کرنا اسلام کا تقاضا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.